ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، امام ابو عبداللہ محمد القرطبی رحمۃ اللہ علیہ، اسپین جہاں مسلمانوں نے 800 برس حکومت کی ہے، وہاں پیدا ہوئے ابو عبداللہ محمد القرطبی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے تفسیر لکھی ہے جس کا نام ہے الجامع لاحکام القرآن، جس کو تفسیر قرطبی کہا جاتا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر ایک عجیب بات لکھی جو میں سنانا چاہتا ہوں، ہر باپ کو سننا چاہیے، میں بھی باپ ہوں، میرے لیے بھی علامہ نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا کرتا بھیجا کہ جاؤ یہ کرتا لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، میرے باپ کی بینائی واپس آ جائے گی۔ جب کرتا لے گیا قاصد اور باپ کے چہرے پر ڈالا اور کہا کہ یہ یوسف نے بھیجا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا پہلا جملہ کیا تھا؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ یوسف کس حالت میں ہے، یہ پوچھا کس حالت میں ہے، لیکن کس حالت کا مطلب کیا تھا؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام یہ پوچھنا چاہتے ہیں میرا یوسف ایمان پر ہے یا نہیں۔ یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ یوسف فائنانس منسٹر بنا ہے یا نہیں بنا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرا یوسف ایمان پر ہے یا نہیں۔ یہ ہر باپ کی اس وقت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کے بارے میں اس کے دلوں میں یہ سوال ہو، میرا بیٹا ایڈوکیٹ بن گیا، میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، میرا بیٹا بہت بڑا بزنس مین بن گیا، لیکن میرا بیٹا ایمان پر ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے سارے عہدے بیکار ہے، اگر ایمان پر ہے سارے عہدے اس کے لیے معاون بنے۔ اس لیے اس وقت ہر باپ اپنے بیٹے کے ایمان کا فکر کرے، اور ایمان کے تعلق سے میں نوجوانوں سے کہوں گا قرآن کے اندر جتنی آیتیں ہیں ان آیتوں کے تعلق سے تو میں تفصیل سے کبھی موقع ملا تو ایک ایک آیت بتلاؤں گا کہ اگر میڈیا آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہے حالات ہے تو قرآن نے اس کا حل کیا بیان کیا ہے، اگر موب لنچنگ ہے تو قرآن نے اس کا حل بیان کیا ہے، اگر دنیا کے اندر جتنے فتنے پیدا ہوتے ہیں باطل کے، اگر باطل تمہیں آگ سے ڈرا رہا ہے تو قرآن نے اس کا حل بیان کیا ہے، باطل اگر میڈیا کے ذریعے سے حملہ کرتا ہے اس کا حل قرآن میں موجود ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک مثال کہ میڈیا جو اس وقت ہر نوجوان کی دل و دماغ میں ایک ہی بات ڈال رہا ہے، ڈرو 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 ڈرو، بس ایک ہی چیز ڈال رہا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے، چوتھا پارہ نمبر 4 چوتھے پارے کے اندر آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے سنیے گا، جب احد کا میدان ہوا صحابہ کرام 70 صحابہ شہید ہوئے اور جو بچے تھے سارے اکثر زخمی تھے، جب دشمن وہاں سے چلا گیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں ان کا پیچھا کرنا ہے۔ میں اور آپ ہوتے تو کیا کہتے ہیں، ارے ہمارے 70 بندے شہید ہو گئے ہیں، سارے زخمی ہیں اور یہ اعلان ہو رہا ہے ان کا پیچھا کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا ہم پیچھا کریں گے۔ پیچھا کرتے کرتے حمراء الاسد ایک جگہ کا نام ہے، وہاں جا کر پڑاؤ ڈالا۔ جب پڑاؤ ڈالا ابو سفیان جو جرنیل تھا، قائد تھا، مکہ والوں کا، مشرکین کا اس وقت کی بات کی طاقت تھا، ابو سفیان کو جب اس کا علم ہوا کہ یار یہ کیسے دھنی اور کیسے دیوانے لوگ ہیں کہ ان کے 70 بندے شہید ہوئے ہیں اور باقی سب زخمی ہیں، پھر بھی ہمارا پیچھا کرتے ہوئے یہاں آئے۔ ابو سفیان کو اللہ تعالیٰ نے عجیب ذہن دیا تھا، سیاسی مہارت تھی اس کے پاس۔ ابو سفیان نے اس وقت کی سیاسی مہارت کا استعمال کیا اور عبد القیس کا جو بٹالین تھا، عبد القیس کا جو وفد تھا، اس کو میڈیا کے طور پر استعمال کیا اور ابو سفیان نے یہ کہا کہ جاؤ وہاں جا کر مسلمانوں نے جو پڑاؤ ڈالا ان کے قافلے سے ایک ہی بات کہنا۔ کیا بات کہنا؟ کہ مکہ میں جن کا تم پیچھا کرتے ہوئے آئے ہو ان کے پاس تم سے زیادہ بندے ہیں اور ان کے پاس تم سے زیادہ ہتھیار ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قرآن کہہ رہا ہے میڈیا نے کہا ڈرو سے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے حل کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا حسبنا اللہ
حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس وقت کے ابو سفیان سے کہا، اس وقت کی باطل طاقتوں سے کہا، اور اس وقت کی میڈیا سے کہا جو ہم کو اسباب سے ڈرا رہے ہیں، حالات سے ڈرا رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے صحابہ کرام نے کہا تھا تمہیں تمہارے اسباب مبارک، تمہیں تمہارے ہتھیار مبارک، تمہیں تمہارے وسائل مبارک، ہمیں صرف ایک اللہ مبارک۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، وہی سب کام بنانے والا ہے، وہی کیس لڑنے والا ہے، اس سے اچھا کوئی وکیل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن مجید پڑھتے جائے، ابھی امام صاحب پڑھ رہے تھے فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، کیسی آیت ہے؟ آقا فرماتے شیبتنی سورۃ ہود، شیبتنی سورۃ ہود، مجھے سورہ ہود نے بڑھا کر دیا، سورہ ہود کی اس آیت نے بڑھا کیا ہے۔ یہ جو آیت ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ایمان پر جم جاؤ، حالات آئیں گے جم جاؤ، اور ان لوگوں سے بھی کہو جم جاؤ جو آپ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ ومن تاب معك ولا تطغوا، ادھر ادھر مت دیکھو، ادھر ادھر مت دیکھو، ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر، اللہ سب دیکھ رہا ہے کیا کر رہے ہو تم اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک قرات میں انه بما يعملون بصیر، وہ کیا کر رہے ہیں اللہ کو معلوم ہے، لیکن تم جم جاؤ۔ آقا فرماتے ہیں اس آیت نے مجھے اس لیے بڑھا کیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس آیت نے مجھے اس لیے بڑھا کیا کہ میں نے اپنے دل سے یہ کہا میں تو جم جاؤں گا لیکن میری امت جمے گی یا نہیں جمے گی، اس لیے میں بوڑھا ہو گیا۔ شیبتنی سورۃ ہود، اس لیے میرے نوجوانوں فاستقم، مجھ سے اللہ فرما رہے فاستقم، آپ سے کہہ رہے فاستقم، اب ہم میں ہر بھائی سے اللہ کہہ رہے فاستقم۔ پھر آگے کہا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، یہود و نصارہ کی طرف مت مائل ہو جاؤ، ان کے طریقوں کی طرف مت جاؤ۔ آج کا نوجوان، میں آج کے نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، نشے کی طرف نوجوان جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے، چونکہ میری برادری بیٹھی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کھل کر، آپ نے سروے پڑھا ہماری قوم کا، 14 گاؤں کا صرف سروے تھا، گٹکا پر جو ایک سال کا خرچ ہے وہ 34 کروڑ کا ہے۔ 34 کروڑ روپیہ 14 گاؤں کے لوگ سے گٹکا کھاتے ہیں سال میں، 34 کروڑ کا۔ یہ ہماری آج کی نسل جا رہی ہے گٹکا کی طرف، حقوں کی طرف، نشے کی طرف۔ لاؤ ان نوجوان بھائیوں کو واپس لاؤ، اس لیے کہ اگر عیاشی کے لیے وہ حقہ پی رہے ہیں، جو قوم عیاش بن جاتی ہے، جس قوم کے نوجوان عیاش بن جاتے ہیں، اس قوم سے کبھی کام نہیں لیا جاتا۔ آپ پڑھیے تاتاریوں کی تاریخ کو کہ چنگیز کو اللہ نے اس وقت مسلط کیا ہے کہ جب مسلمان قوم اتنی عیاش ہو گئی تھی کہ اس وقت کا جو مسلم بادشاہ تھا اس کا جلوس نکلا تھا، اور مسلم قوم اس کا جلوس دیکھنے کے لیے باہر آئی تھی، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آج عید کی نماز ہے، دوسرے دن عید کی نماز پڑھی ہے۔ جب اللہ نے یہ دیکھا کہ یہ قوم اتنی عیاش ہو گئی ہے کہ جلوسوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے، عیاشیاں کر رہی ہے، تو پھر اللہ نے چنگیز کو مسلط کیا۔ اس نے بغداد میں جو اسلام کا کیپیٹل تھا، چنگیز اور ہلاکوں نے مل کر 18 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے۔ ایسے ہی کیا ہے، آج عیاشی کی طرف نوجوان جا رہے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں، میرے بھائیوں، تم یہ مت سمجھو کہ میں جو حقہ پی رہا ہوں اس میں نشہ نہیں ہے، میں سادہ حقہ پی رہا ہوں، یہ عیاشی ہے، یہ عیاشی ہے، یہ آپ کو آگے جا کر نہ جانے کس تباہی کی طرف لے جائے گا، یہ آپ کو کس کھائی میں لے جا کر گرائے گا۔ اس لیے آ جاؤ، واپس آ جاؤ، نشے سے واپس آؤ۔ کبھی نشے پر مستقل ہمارے مفتی صاحب نے آپ کے سامنے بیان بھی کیا ہوگا کہ نشہ کیا ہے، اور اس وقت کے نوجوان جو جس نشے کی طرف جا رہے ہیں اس نشے سے کیسے واپس لایا جائے۔